السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، طاقت اور قوت میں، شان اور شوکت میں، رعب اور دبدبے میں کوئی اس کا شریک ساجی ہمسر نہیں۔ وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو عزت کا، سربلندی کا، سرخ روئی کا، کامیابی کا، شہرت کا، قبولیت کا، مقبولیت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے کوئی چھین نہیں سکتے۔ ہاں اگر کسی قوم کے یا کسی فرد کے یا کسی انسان کے یا کسی شخص کی لاپرواہی زندگی، منمانی زندگی، رسول اللہ اور اللہ کے قانون کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، من چاہی زندگی گزارتا ہے، دل چاہی زندگی گزارتا ہے، ایسے انسان پر اگر اللہ تبارک و تعالی مصیبت کا، آفت کا، آزمائش کا، بیماری کا، پریشانی کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے کوئی نجات نہیں دلا سکتے۔ اللہ کی بے انتہا کرم فرمائیاں ہیں، ان کرم فرمائیوں میں سب سے بڑی کرم فرمائی، سب سے بڑی عنایت، سب سے بڑا تحفہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم تمام کو پیدا فرمانا،
وہ امت کے دردمند نبی، امت کے غمخوار نبی، امت کے خاطر راتوں کو جاگ کر رونے والے نبی، امت کے خاطر فقر و فاقہ کو برداشت کرنے والے نبی، ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے طرف سے درود اور سلام ہو، اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنائے، زندگی بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیے، بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، دکھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صرف احکامات نہیں بھیجے، صرف قرآنی آیات کے ذریعے حکم نہیں لائے گئے، بلکہ اللہ کے نبی کے ذریعے پریکٹیکل کیسے زندگی گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے طور طریقے، جس لائن پر چل کر زندگی کامیاب ہوگی وہ زندگی کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو سکھائے اور بتلائے۔ بزرگان محترم، زندگی کے ہر لمحے کا حساب، زندگی گزرنے کی ہر ایک پل کا حساب اللہ کے پاس ہم اور آپ کو دینا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تم زندگی گزارو تو اہل کلمت الحق کے لیے زندگی گزارو، ایسی ہی من چاہی منمانی زندگی گزاریں گے، یہ جو زندگی ہے دنیا کی زندگی، یہ فقر و فاقے میں بھی گزر جائے گی، خوشحالی میں بھی گزر جائے گی، مالداری میں بھی گزر جائے گی، لیکن جو زندگی آنے والی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ میرے والد محترم ہمیشہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب دنیا میں مصیبت آتی، پریشانی آتی، تکلیف پہنچتی، بیماری آتی، بڑی سے بڑی بیماری آ جاتی، جان لیوا بیماری آ جاتی، موت آ کر اسے چھڑا لے کر چلے جاتی، ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی زندگی سے وہ موت کے ذریعے نجات پا لیتا ہے۔ لیکن ابدی زندگی، آخرت کی زندگی وہ زندگی نہیں ہے۔ انسان کو جب اچھی زندگی دنیا میں گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا پاس و لحاظ کر کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کا پھل، اس زندگی کا نتیجہ، اس زندگی کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کریں گے، اللہ وہاں پھل عطا کریں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دیکھو تم زندگی گزارو تو اچھی زندگی گزارو۔ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ وہ زندگی جو رسول نے ہم لوگوں کو بتائے ہیں، سکھائے ہیں، وہ زندگی اچھی زندگی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے صبح و شام محنت کرتے ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے، اے میرے پیارے بندے، میں نے تجھے 30 سال کی زندگی دی یا 40 سال کی زندگی دی ہے یا 60 سال کی زندگی دی، اس زندگی میں تو میرے لیے اور زندگی اسلام کے لیے کیا نفع پہنچا کر آئے؟ کیا تم سے اس زندگی کے ذریعے کیا تم نے اسلام کی کسی شعبے کی حفاظت کی؟ کیا تم نے قرآن کی حفاظت کی؟ کیا تم نے نمازوں کی حفاظت کی؟ کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی نے جو زندگی سکھایا تھا، کیا وہ زندگی کو تم نے اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے؟ تو کیا ہے ہمارے پاس جواب؟ میرے نوجوانوں، میرے بزرگان محترم،
آپ سے میری یہ گزارش ہے، من چاہی زندگی گزارنے کا نام شریعت نہیں ہے، من چاہی زندگی گزارنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو انسان کو موت برحق ہے، ہر حال میں موت آئے گی۔ جب موت ہم لوگوں کو آئے گی، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیسے جواب دیں گے؟ دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ چیز کہاں تک کام آنے والی ہے؟ موت تک کام آنے والی۔ موت کے بعد پھر جس شخص کو تم نے دھوکہ دے کر زندگی گزارا، جس شخص کا مال تم نے لوٹا ہے، وہ تو حساب آخرت میں ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، زندگی کو پاک و صاف اور شفاف زندگی گزارو۔ حالات بہت نازک ہوتے جا رہے ہیں، ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ حالات بہت نازک ہیں۔ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، محتاج ہم محتاج ہیں۔ ہماری زندگی محتاج ہے اللہ کی، اللہ محتاج نہیں ہے۔ زندگی اس شخص کی کامیاب ہوگی، وہ زندگی جو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے کو ہم کو سکھایا ہے، جو طریقے ہم کو بتائے ہیں، اس طریقے پر اگر تم زندگی گزارو گے تو زندگی تمہاری کامیاب ہوگی۔ کھانا جو بھی آئے کھا لیا، جس میں نفع ملتا ہے اس نفع کو کمانے کے لیے دن رات کوشش کر نفع کما لیے۔ ارے یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ طریقہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ترازو دیا ہے۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنے سے پہلے یہ سوچو، یہ سمجھو کہ یہ کیا حرام ہے کہ یہ حلال ہے، کیا اس میں سود کا پیسہ آ رہا ہے، کیا اس میں حرام کا پیسہ آتا ہے۔ نقصان یہ ہوگا کہ جب تم حرام کا لقمہ، حرام کی کمائی تمہارے پیٹوں کے اندر جائے گی، تمہارے گھر، تمہارے شہر کے اندر یا تمہارے بستی کے اندر کیسے بھی حالات آ جائیں، جب تم حالات سے پریشان ہو کر تم مسجد کے اندر آؤ، نماز کے لیے نماز پڑھو، نماز پڑھ کر جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم جب کھاؤ تو پاکیزہ غذا کھائیں، حلال کمائی سے کھانے کا، حلال کماؤ اور اس کے ذریعے سے کھاؤ۔ سوچو، گھر کو کوئی چیز خرید کر لے جاتے ہیں، اس لے جانے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھ یہ چیز